اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وإن نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں، جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے، یعنی جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا کان نہیں دھرتے۔ ابھی ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 تا 45 کی تلاوت سنی اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید کے دلائل کا تسلسل ہے، ان کا بیان چل رہا ہے۔ تو اس میں اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی ایک عجیب نشانی اور دلیل بیان فرمائی کہ پانی جیسی بہنے والی چیز، اس میں ہم نے اتنی بھاری بھر کشتیاں، جہاز، اور وہ بھی سامان سے لدے ہوئے، وہ اس میں ہم نے چلا رکھے ہیں۔ صرف سامان ہی کیا ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس کے اندر سفر کرتے ہیں، بلکہ قرآن کریم نے یہاں ذریتہم کا لفظ استعمال فرمایا کہ حملنا ذریتہم، کہ ہم نے کشتی میں ان کی ذریت کو سوار کیا، ان کی اولاد کو سوار کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ خاص طور سے یہاں اہل عرب کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ اپنی جوان اولاد کو تجارت کی غرض سے سمندری سفر پر بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کو عملی تجربہ بھی ہو تجارت کا اور سفری تجربے بھی ہوں۔ تو قرآن کریم نے ایک خاص طور سے ذکر فرمایا۔ اب ایک بہنے والی چیز، اتنی ٹھوس چیزوں کو اور اتنی وزنی چیزوں کو پانی کے اندر چلتا ہوا دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ اتنا بھاری بھرکم وزن اٹھائے ہوئے یہ کشتیاں، یہ بحری جہاز پانی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کتنے جہاز ہیں جو ڈوب جاتے ہیں، کتنی کشتیاں ہیں جو ڈوب جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ میری ہی قدرت ہے یہ۔ پھر یہاں قرآن کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم ان کے لیے اسی چیز جیسی اور چیزیں بھی پیدا کریں گے اور پیدا کی ہیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے صرف کشتیوں کے ذکر پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا ان جیسی سواریاں ہم اور بھی بنائیں گے۔ تو اس میں یاد رہے کہ مفسرین نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ پچھلے زمانے میں تو کشتی جیسی سواریوں میں آپ اونٹوں کو لے سکتے ہیں، اس طرح کے جانوروں کو لے سکتے ہیں، کیونکہ عرب اونٹوں کو صحرا کا جہاز بھی کہا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم کے الفاظ یاد رکھنا عام ہے، ان کے اندر عموم ہے، ان کے اندر کسی خاص سواری کی تخصیص نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ کشتی کے مشابہ دوسری سواریاں، تو اس میں ہر طرح کی سواریاں داخل ہیں۔ بلکہ عربی قواعد کی روح سے آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی ہیں جن پر یہ آئندہ سواری کریں گے۔ اس صورت میں وہ تمام سواریاں اس عبارت میں داخل ہو جاتی ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ مثلا آبدوزیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، جو اس لحاظ سے کشتی کے مشابہ ہیں کہ کشتی پانی پر تیرتی ہے اور ہوائی جہاز ہوا پر تیر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کے مظاہر ہیں کہ آدمی جتنا غور کرتا چلا جائے، جتنا ان کے اندر اپنی سوچ کو
اپنی فکر کو استعمال کرتا جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر اتنے اپنی اس کائنات کے راز کھولتے چلے جاتے ہیں اور بندہ اللہ جل شانہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اتنی قدرت کے مظاہر میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ اب کوئی پانی میں تیر رہے ہیں، اگر میں وہاں غرق کرنا چاہوں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں ان کو غرق کرنا چاہوں تو وہاں ان کی فریاد سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے اس بات کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا جس کا آگے ذکر بھی فرمایا الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، کہ ہم نے دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ہر بندہ دنیا میں آتا ہے، ایک وقت لے کر آتا ہے، اس وقت کے اندر وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور جب اس کا وقت ختم ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتہ اس کو آ کر کہتا ہے کہ میں پوری دنیا دیکھ کر آیا ہوں، اب تیرے لیے کھانے کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، تم اپنا رزق استعمال کر چکے ہو، تمہارے لیے پانی میں سے یا پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز تمہارے لیے باقی نہیں رہی جو تم پی سکو، بس تمہارے کچھ سانس باقی رہ گئے ہیں، یہ پورے کرو اور دنیا سے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔